بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسی نے اسٹیپ نمبر 5 اگر شیئر کرنا ہے جی کر لیں، اگر کسی کا رہ گیا ہے تو پھر وی موو فارورڈ فرام ہیئر۔ جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ واپس آ گئے ہیں آپ؟ جی جی سر میں آ گئی واپس، اللہ کا شکر اچھا ہے۔ اچھا، سب خیریت تھی جی؟ جی سب خیریت الحمد شکر للہ ہے، الحمد للہ۔ شکر ہے جی۔ جی سر میرا رہ گیا تھا اسٹیپ 5، تو جی اس میں میں نے لکھا ہے کہ ہر قسم کی فضیلت اللہ کی نعمت ہے، میرا استحقاق نہیں، اس بات کی یاد دہانی۔ فضیلت کی فلپ سائڈ ذمہ داری ہے۔ شکر گزاری کو کانشیسلی کلٹیویٹ کروں گی، نا امید نہیں ہوں گی۔ جنت کمانا ایک آن گوئنگ سفر ہے، غلطیاں ہوں گی لیکن نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سچی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جنت اللہ آخرت پر ایمان اور نیک اعمال سے ملے گی، اس لیے کسی بھی ساتھ سفارش معاوضے وغیرہ پر رلائے نہیں کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، بس سر زبردست، ماشاء اللہ جی، انشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ۔ امبر آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت؟ جی سر اللہ کا شکر۔ تو میں نے لکھا ہے کہ مجھے ایمان کے بعد سب سے زیادہ فوکس اپنے اعمال پر کرنا ہے، کیونکہ میری نجات جو ہے وہ صرف اور صرف خالص ان اعمال پر ہوگی جو خاص اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ اس لیے اپنی نیت کو بھی جانچتے رہنا ہے کہ وہ خاص خدا کی رضا کے لیے ہے یا اپنے کسی فائدے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 2 کہ ان آیات سے مجھے یہ احساس ملا کہ میری زندگی میں ہونے والے ہر واقعے میں خدا کا ہاتھ تھا اور ہے اور ہوگا۔ تو جو بھی مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا استحقاق نہیں تھا، صرف اور صرف اس کی عنایت تھی۔ اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ ذات رحمان و رحیم ہے۔ اور ناشکر گزاری، سرکشی اور حدود سے تجاوز، یہ ایسے جرائم ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار کر سکتے ہیں، اس لیے ممکن حد تک ان سے بچنا ہے اور فرقہ بندی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ آخرت میں کامیابی کسی فرقے سے میرا تعلق تھا اس پر نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف خالص ایمان اور عمل صالح پر ہوگی۔ زبردست جی، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، ویری ویل ڈن۔ ناصرہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مجھ پر ہر عنایت، ہر کرم، ہر سہولت میرے رب کی عطا کردہ ہے، وہ جب چاہے لے لے اور جب چاہے دے دے، اس لیے ہر عنایت کو اسی کے تناسب سے ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرنا۔ قرآن جو ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ہے، اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے عمل میں ڈھالنے کی بھرپور جدوجہد کرنی، ظاہری اور مخفی نعمتوں پر غور اور شکر کے ساتھ شاکر بننے کی جستجو، بلا شرکت غیر معبود حقیقی کی عبادت، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کی تلاش اور ان سے کنارہ کشی، کتاب اللہ کے ساتھ وقت اور عمل کی جستجو جو فلاح کا بنیادی اصول ہے، مثبت رویہ اپنانے کی فکر، شیطان کے حملوں سے بچنے کی فکر اور دعا سے کوشش، اور ناکامی کی صورت میں توبہ کے لیے سجدہ ریزی، ماضی کی مشکلات پر غور اور رب کی عنایت سے ان سے نکلنے پر شکر، تلاش حق کی جستجو، اور میں کہاں کہاں فساد پھیلانے میں شامل ہوں اس پہ غور و فکر، اور صبر سے مدد، اور رب کے غضب سے خوف اور رحمت کی امید پر توفق۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک جو پوائنٹ آپ نے لکھا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ لگا جی مجھے، میں اس کو مس کر گیا تھا، بالکل مس کر گیا ہوں ایکچولی۔ ونڈرفل پوائنٹ یہ جو ہے جی، آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون ٹو پلیز نوٹ، یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ماضی میں جن مشکلات میں ہم تھے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال دیا،
اس پر غور و فکر کریں اور اس سے امید حاصل کریں انشاءاللہ. بہت بہت ہی اٹس اے بریلینٹ پوائنٹ، ماشاء اللہ، بریلینٹ پوائنٹ. اور اس سے اس کا حق سمجھیں، اس کے حق کو پہچانیں. بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت؟ الحمد للہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی شکر ہے. سر آیات 47 سے 62 تک کا سفر، اس میں میرے لیے سبق یہ ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کی دی ہوئی فضیلت پر غور کیا کہ ان کو فضیلت کیوں ملی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، مگر ان کی اولادوں میں سے بھی وہ جو توحید پر قائم تھے، ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ میرا یہ وعدہ تمہاری مشرک اولاد کے لیے نہیں ہوگا. فضیلت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور چھن جانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے. یہاں تک کہ تمہید میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو جب اللہ نے سنایا کہ آدم نے بھی غلطی کی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضیلت میں غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر وہ فضیلت واپس لے لی اور توبہ کے بعد ہی واپس ملی. ٹھیک اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 38 میں اللہ نے فرمایا، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا خوف ہوگا. لہٰذا جو بھی مجھے نعمت ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور وہ اس وقت تک میرے پاس باقی رہے گا جب تک کہ میں اس کی قدردان رہوں گی. جب وہ فضیلت کی میں نہ قدری کروں گی تو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت مجھ سے واپس لے لیں گے. جی ٹھیک ہے سر؟ جی جی بہت اچھا. وہ آخری آیت کو نہیں اس میں شامل کیا آپ نے؟ آخری آیت کو وہ صحیح، یعنی یہ کسی قوم کا استحقاق نہیں ہے جی یہ، نہ ہی یہ اس وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم میرے باپ تھے، تو ٹھیک. نہ ہی آخرت اس وجہ سے مجھے ملے گی کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا قانون بلاغ ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہی حاصل ہوتی ہے جو بھی فضیلت ہے. بالکل سر ٹھیک ہے. میں کہتی ہوتی ہوں جیسے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت دی، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا نہ خواستہ خیانت کرتے تو کیا یہ فضیلت باقی رہتی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ فوراً سے ہی واپس لے لیتے. اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے وہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں. اللہ نے کیسے تعریف کی ہے کہ وہ امین ہیں، امانت دار ہیں، بالکل سما امین. بالکل بالکل. بہت جی خوبصورت. جی سر، زبردست. اب ایسے لگتا ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں، جو مکتبہ فراہی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ایسے لگتے ہیں کہ ہم اجنبی ہیں. بھری محفل میں ہوں، سینکڑوں میں ہوں، لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے الحمدللہ سے. میں کہتی ہوں کہ بالکل ٹھیک قرآن کے مطابق اب آ کے ہمارا تعارف ہوا ہے کہ قرآن کیا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا قرآن ہے کیا، وہ آج آ کے پتہ چلا ہے کہ ایک نبی کی سرگزشت اندار کی داستان ہے. تو سر بس وہ عجیب، یعنی جب وہ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پردہ کیا ہے، طلاق کیا ہے، سود کیا ہے، تو سر ایون ہر ٹاپک کے اوپر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں اجنبی ہوں. ہم ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہے ہوتے. اب شادی کا ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ والدین کے جو کہنا مانتا ہے اس کی شادی اچھی چلتی ہے، یہ ہے وہ ہے، جو آج پسند کی شادی کر رہے ہیں وہ پچھتا رہے ہیں. تو سر قرآن کس طرح اللہ فرما رہے ہیں جو تمہیں پسند ہو، ہم قرآن کی کس طرح الٹ چل رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بظاہر ہم بالکل بڑے بعامل ہوتے ہیں. بالکل. یہی تو سمجھنے والی چیزیں ہیں. قرآن کیا ہے؟ سمجھنے والی کتاب ہے، نہ بس یہ ریڈنگ کی یہ کتاب دعا ہے، ضرور نہ یہ کریں. ختم. بالکل بالکل. زندہ لوگوں کے لیے ہے، زندہ لوگوں کی کتاب ہے، ایک اللہ کا پیغام ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی ڈھالنی ہے. میں کہتی ہوں آپ کوئی ریسیپی سیکھتے ہیں تو اس کے مطابق پکاتے ہیں یا بس ایسے سیکھ لیتے ہیں؟ ایسے ہی ڈاکٹر صحیح بات. نسخہ دیتا ہے کیا آپ اسے باندھ لیتے ہیں یا اس کے مطابق دوائی لیتے ہیں؟ سر بالکل ٹھیک بات ہے جی. یہ جو آپ نے بالکل آغاز میں بات فرمائی نا جی، کہ یہ اب پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے مطلب اور اس سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان زندگی کی ہر سٹیج پہ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے.
وہ ٹھیک جگہ پہ ہے. اور اس چیز سے جو ہیوملٹی ہے وہ یہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس دنیا کے آخری سانس تک یہ کبھی نہ محسوس کریں کہ حق پا لیا ہے، بلکہ یہی چاہیں کہ اگر کچھ میں رہ گیا تو ہمیں مل جائے، اور اس کوشش میں آخری دم نکلے انشاءاللہ. آمین آمین. یہی تو اپنے سر اللہ سفر ہے تعالیٰ سے سیکھنے کا، بالکل وقت کے ساتھ ساتھ بالکل. سیکھنے. استاد اور وقت سب سے بڑا استاد ہے جو انسان کو سکھا دیتا ہے. ایبسلیوٹلی جی، سب ایبسلیوٹلی. شبانہ بہن، ہم سب کی خواہش تھی، میری تو بیٹیوں کا ہو گیا سر. میں نے اتنی سر توڑ کوشش کی کہ میں اپنی بیٹیوں کے اب جو رشتے ہیں وہ ادھر ہی کروں گی، کیونکہ میں خود اجنبی تھی اپنے ماحول میں. سر جب سے میں نے غامدی صاحب سے میرا تعارف ہوا ہے میں بالکل اجنبی ہو کے رہ گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم میں کے نے لیے اتنی سر آسانیاں توڑ پیدا کوشش فرمائے. کی کہ ادھر ہی ان سوچ والوں کے ساتھ ہی میرا ہو. تو اس طرح سے شبانہ بہن کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا بھی آپ لوگ وہ بنائیں تاکہ ہمارے بچے اور یہ سارا بھی یعنی صحیح صحیح ہے. کے ساتھ ہی اپنے صحیح پارٹنر ہے. بنائیں. سر نہیں ہو بالکل سکتی ہے، وہ مشکل ہے. لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مردہ خانی کے جو ان کے رسومات ہیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ اسے اجر اب ملے گا، سارا جو اس کا جنت ہے اسے اب ملے گی مرنے کے بعد جو صحیح بات. رسومات ہوتی ہیں. صحیح بات. نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے. اس پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ کہ اس نے اس راستے میں، کیونکہ زندگی میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کچھ آسانیاں اور کچھ مشکلیں آنی ہیں، اور اصل چیز یہی ہے کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ یہ مدد فرمائے کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہماری اولاد کو، ہم سب کو جنت میں ملا دے پھر سے انشاءاللہ. اس سے بڑھ کر کیا چیز آمین ہو سکتی ہے. بہت ضرور. شکریہ. ایک لائف پارٹنر ہونا ہم مزاج تو یہ ہے کہ زندگی بس بہترین چلتی رہتی ہے. اگر ورنہ تو ساری زندگی اسے سمجھانے میں ہی لگتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے میں. ہم ڈھال نہیں سکتے ایک دوسرے کو، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک پیج پہ ہونا لازمی ہے انسان کا. رائٹ رائٹ، بالکل ٹھیک. بہت ورنہ شکریہ ایک جی. ہی گھر میں ایک ہی بستر پر انسان اجنبی ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح فرما رہی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. جی رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئی صاحب، وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کا؟ کیا حال ہے الحمدللہ آپ جی، کا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، بس میں نیو یارک میں ہوں، تو ابھی پہنچی ہوں، ذرا جیٹ لیگ وغیرہ ہے، بٹ شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہوں. شکر ہے جی. تو ذرا میں نے تھوڑا بہت اتنی آج محنت تو نہیں کی بیکاز ابھی پہنچی تھی، بٹ اینی وے میرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ لائف از گوئنگ ٹو بی فل آف ڈیفیکلٹیز، اور آسانیاں بھی ہوں گی، اور اللہ پہ اس سے مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ زندگی بنی ہوئی آزمائش کے لیے ہے، اور انسان کو ڈسہارٹن نہیں ہونا چاہیے. کچھ دن اچھے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی مشکلیں آئیں گی، بٹ یہ انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھتا ہے، آپ کی تکلیفیں سمجھتا ہے، آپ کی خوشیاں سمجھتا ہے، آپ کے دکھ سمجھتا ہے، اور ایونچولی آپ کو اسی پریپریشن کے لیے بنا رہا ہے کہ آپ کو اصلی خوشی تو اگلی زندگی میں ملے گی. تو اس لائف میں جو کچھ بھی ہوگا وہ برداشت کرنا ہوگا. کبھی کبھی انسان ڈسہارٹنڈ ہو جاتا ہے، بٹ پھر دوبارہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بہت آگے چل کے آسانیاں ملیں گی. تو اس سے ذرا حوصلہ ملتا ہے، اور بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اتنی ہمت رہے کہ جو کچھ بھی اپنے اوپر آ رہا ہے یا آئے گا اس کو انسان اچھی طریقے سے برداشت کر لے. یہ مجھے سمجھ آئی. ٹھیک جی. یہ اٹس امپورٹنٹ، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے سمجھا ہے نا، آپ سب کوشش کیجئے کہ اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں کہ یہ کس آیت سے سمجھا ہے. ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آیت نمبر 47 to 62. آپ کائنڈلی سب لوگ، یعنی آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ ٹو یو،
everyone, آپ کوشش کریں کہ اس کے آگے نا یہ بھی لکھ دیں بریکٹ میں کہ یہ کس آیت سے سمجھا ہے، اور میں بھی اپنی پریزنٹ کر دیتا ہوں. آپ میرے سے بھی یہ پوچھیں اگر کوئی چیز سمجھنے میں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کس آیت سے اخذ کیا ہے یہ میں نے. ٹھیک ہے جی، بیکاز ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دا ٹیکسٹ. اگر آپ ٹیکسٹ پہ نہیں رہیں گے تو پھر آپ 47 to 62 سے سارا دین بھی نکال سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ٹیکسٹ پہ اسٹک کریں، ہولڈ آن ٹو دا ٹیکسٹ، تاکہ بات جو ہے وہ کنٹیکسچل رہے، ورنہ بات واضح نہیں ہوگی. جی جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ، ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جب ہم مکتبہ فراہی سے متعلق ہو گئے ہیں اور کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بات چیت ہوتی ہے تو ہم مختلف لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں میں نے اپنی ریفلیکشن، بالکل اپنی ذاتی ریفلیکشن شیئر کرنی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی لرننگ انوالو ہے. تو ایسا ہی ہو رہا تھا. ظاہر ہے کہ ابھی میں اس فورم سے جڑی ہوں، لیکن حامدی صاحب کو سن رہی تھی کچھ عرصہ سے، جب سے اللہ نے توفیق دی. تو کیا ہو رہا تھا کہ گھر میں کنونشنل طریقے سے کوئی موضوع آتا تھا، جیسے میری مدر ان لا نے جانا ہے عمرہ پر، حالانکہ وہ پہلے حج عمرہ کر آئی ہیں، تو اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے دے دیا. اسی طرح کے ایسے کریٹیکل ایشوز. تو پھر میری بیٹی نے کہا مما اس میں بھی ایک طرح سے آپ کی ایگو آ جاتی ہے. یعنی میری بیٹی کی مدد سے مجھے یہ اویئرنیس ملی کہ کہتی ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک بات پہ میں پہنچ گئی ہوں اور باقی تھوڑے بھٹکے ہوئے ہیں. تو کہتی ہیں آپ کے ٹیچر تو یہ کہتے ہیں نا کہ طالب علم ہی رہنا ہے آپ نے. تو پھر اس سے یعنی آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ مزید ہیوملٹی، کیونکہ اس میں بھی کہیں انیٹ چھپی ہوئی assumption، ایگو تھوڑا سا ایکو کر رہی ہوتی ہے. دیٹس آل. دیٹس آل. آئی تھنک دیٹ از کوائٹ پلازیبل. جی اس پہ غور کرنا چاہیے ضرور. یعنی رادر دین ججنگ دی ادر پرسن، ان کی کوشش کریں جاننے کی کہ ہاؤ از ہی اور دے لوکنگ ایٹ دا سچویشن، ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ ان سے ماخذہ جو ہے. باقی یہ رائے پر ہمیں ان پہ بات کرنا چاہیے کہ میری ابھی تک تو یہ سمجھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ غور کریں اور میں بھی اس پہ غور کروں گا کہ جو آپ فرما رہے ہیں. اس طرح سے ایک نوعیت کی انکلوژن پیدا ہوتی ہے. ہم وی آر ناٹ ایکچولی pushing people out. جی ایگزیکٹلی. بس صرف ایک کمنٹ اسی کے جواب میں کہ جب راشدہ سسٹر نے ود ڈیو رسپیکٹ ان کی کام جو قرآن کی طرف سے، لیکن اگین چونکہ ہم سوچ ادھر سیکھنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں، تو جب ہم یہ بولتے ہیں نا وی اسٹینڈ آؤٹ ڈفرینٹ، تو پھر اس کو ہم اور اچھا کر سکتے ہیں انکلوسیو. صحیح بات صحیح بات. زیادہ اپنے اندر ایک وہ اکاموڈیشن کا رویہ پیدا کریں کہ ہم نے اگر سیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ لازم نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں دوسرے بھی سیکھیں انشاءاللہ، اور لیکن دوسروں کے بھی یہ بھی وہ مشکل ہو جاتی ہے. ہر ایک کا ماحول اپنا ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ اکاموڈیشن بڑی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن کوئی ملتی نہیں ہے جواب میں، تو وی ٹینڈ ٹو گیٹ اے لٹل ڈسہارٹنڈ. تو چلیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور یہ راستہ ہے چھوٹا سا ہی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کامیابی سے کٹ جائے. جی انشاءاللہ. دیٹس آل. تھینک یو. جی جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنا اسٹیپ 5 شیئر کرنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانے کے بجائے ان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کروں گی. نمبر 2 اس شرک کے شائبے سے بھی دور رہوں گی. سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے قرآن سے رجوع کروں گی. گناہ پر سچے دل سے توبہ کرنے کی اور اس توبہ کے تمام تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گی. حدود سے تجاوز سے خود کو ہمیشہ روکوں گی. شریعت کو ایز اٹ از فالو کروں گی. ناشکری سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کروں گی. ہمیشہ عمل صالح کرنے کی کوشش کروں گی. اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ اپنی خواہشات پر ترجیح دینے کی کوشش کروں گی. یہ 9 پوائنٹس میں نے لکھے. اور اس میں آپ نے بھی وہ یاد رکھنا جی، میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بھی ہم نکال رہے ہیں لیسن وہ لکھ لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کدھر سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی.
दिस वुड बी अ गुड थिंग, अपने लिए भी एक रेफरेंस रहेगा। कई दफ़ा हम बाद में भूल जाते हैं कि ये हमने कैसे निकाला इधर से, तो ट्राई टू बी आयत मोर। नंबर लिख लें। मैं मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि अल्लाह ताला की दी हुई जो इनायतें हैं उन पर शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करूँगी, ये किधर से निकल रहा है? लेट्स, आई एम अज्यूमिंग कि ये आयत नंबर 47 से निकल रहा है, तो उसको उसके आगे 47 लिख दें, ठीक है ना जी? ठीक है, सही है। ये आपने फरमाया कि ये क्या नाफरमानी और तजावुज़ से हमेशा अपने आप को बचाऊँगी। हुदूद से ये तजावुज़। हुदूद से तजावुज़ बिमा असव व कानू या तदून, शायद ये इससे निकल रहा है। तो उसको आगे आयत नंबर 60 या 61 जो है वो फिर लिख लें। दैट विल आपके अपने लिए, क्योंकि एक सेट ऑफ वर्सेस से निकाल रहे हैं ना, तो उनको रेफ़र बैक करना और फिर गौर करना कि अच्छा क्या वाक़ई ये निकलता है, ये आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। या मोस्ट वेलकम जी। मिसेस उमर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्र जी, है। इसको मैं अपने हवाले से देख रही थी इन आयात को, तो बेसिक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई वो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐसा था कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अल्लाह को याद रखें डेफ़िनेटली, और अल्लाह की नेमतों को याद रखें। और ये याद रखना जो है ना आज तो ये मुझे लगा कि पीछे भी था, अब भी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और अल्लाह के कुर्ब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर वक़्त हर तरह ये कैसे करना है, ये फिर एक सवाल है, और प्रैक्टिकली लाइफ़ में कैसे लाना है। और बेसिक मुझे ये फ़ील हो रहा था, ये जो नेमतों का ज़िक्र है, तो हर लम्हा ही हम अपने आप को एहसास दिलाना कि पैदाइश से लेके अब तक जो कुछ मिला है, जो कुछ है, सब ही अल्लाह की तरफ से है। और यूँ है कि इसमें कुछ भी प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली कुछ भी जो है ना, वो हमारा नहीं है। मतलब बिल्कुल, सब कुछ ही अल्लाह की तरफ से है। हमारा कहाँ हम पैदा हुए, क्या हमारा इनहेरिटेंस है, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्टेटस जो भी है, सब नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, और वो ऑनगोइंग है, हमें मिलती जा रही हैं जो-जो हम बड़े हो रहे हैं और आगे चल रहे हैं, तो वो नेमतों के इज़ाफ़े ही हो रहे हैं उसकी रहमत से। इस चीज़ को याद रखना अल्लाह को पसंद है, और इसको ज़िंदगी में लाना है। और दूसरी बात ये कि इसको हमने बस हक़ नहीं बना लेना, इसको इग्नोर नहीं करना। इसके लिए सेकंडली हर इंसान जो है, मुझे ये फ़ील होता है कि किसी न किसी तरह से दूसरे से बेहतर है। मेबी फिज़िकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, वही वाली बात, सोशली, इकोनॉमिकली, कोई ना कोई तो उसके नीचे भी है, ऊपर भी है, दर्जाबंदी में। तो ये जो हमारा है उसको दूसरों को देखने की बजाय नीचे, मुझे ये लगता है कि हम अपने ऊपर वालों को देखें, फिर हमें मालूम होता है कि हम इतने भी कोई जगह बैठे हुए नहीं हैं। बेहतरीन फ़ज़ीलत का एहसास जो है वो कम होता है। प्रैक्टिकली जब हम नीचे देखते हैं हमसे कम लोगों को, तो वो फिर हमें अंदर तकब्बुर आता है या उज्ब आ जाता है। सेल्फ प्रेज़ जो है कि हाँ जी, ये फैकल्टीज़ जो हैं मेरे अंदर, या पोज़ीशन जो है, या जो भी है, कि वारे मैं नहीं होता, इस तरह की चीज़ आ जाती है। अम, और इसको भी हटाना है। सेल्फ प्रेज़ जो इंटरनल सेल्फ प्रेज़ है ना, ये भी आई डोंट नो, मुझे बहुत फ़ील होता है कि ये भी ठीक नहीं है। थैंकफुल होना, अल्लाह की तरफ हर नेमत को लिंक करना, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल में एहसास रख के दिल में ही कहना या ज़ुबान में कहना। और दूसरी बात ये कि जब हम ऊपर वालों को देखते हैं यहाँ, फिर हमें होता है कि हमसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हमसे भी बेहतर जगह, सोशली वेल प्लेस्ड हैं, जिस्मानी तौर पे बहुत बेहतर हैं, तो वो आपको ज़रा एक जगह पे रखता है, शायद। मेरा अपना दिली ख्याल है।
اب باقی یہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے جو انعام کی میں نے تم پر اور میری نعمت، تو یہ بس اس کو بس دل میں بسائے رکھنا ہے. اور جب ہم نماز میں ہر رکعت میں الحمد پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو یہ سب کچھ ہی اس میں مجھے لگتا ہے حیران کن ہے. پچھلی دفعہ بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ جسٹ اس میں ہے سورہ فاتحہ، ایوری تھنگ از دیئر، بندگی بھی اور وہ آخرت کا بھی، یقین بھی، ربوبیت بھی، عنایتیں بھی، شکر گزاری بھی، تعریف بھی. وہ نماز میں اگر وہی مجھے لگ رہا تھا میں اگر بہت دھیان سے اور معنی کے ساتھ پڑھوں تو شاید یہ سب کا احاطہ ہو جائے. اب یہ جب ہم ساری فضیلت اور نعمت جو ہے یہ جب ہمیں ہمارے دل میں احساس ہوگا، اور ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ میں نے عنایت کر دی ہیں آپ کو، لیکن آپ زندگی جب گزاریں تو ڈر کے گزاریں کیونکہ ان سب کے حوالے سے آپ کو سوال ہوگا، اور آپ نے زندگی کیسی گزاری سب کا سوال ہوگا ایک دن. اور ظاہر ہے وہ نعمتوں کے حوالے سے ہی ہوگا فضیلت کے بارے میں ہوگا. فضیلت مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اٹس انٹریکشن بٹوین پیپل اینڈ سوسائٹی اینڈ نعمتیں تو مجھے اکیلے کو بھی ملی ہوئی ہیں. فضیلت مجھے لگ رہا ہے کمپیریٹیو ہے، تو سوشل انٹریکشنز میں، معاملات میں وہ ٹھہر رہا ہے. تو یہ جب ہم نے جواب دینے ہیں تو اس دنیا میں تو ہم اوپر نیچے جب وہ کرتے ہیں کچھ بھی لوگوں کے ساتھ یا اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کے معاملات کے ساتھ، تو وہ تو یا دعا سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، یا ہم کفارہ دے دیتے ہیں، یا ہم کسی نہ کسی طرح اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ قبول ہو جاتی. لیکن اگلے جہان میں تو کچھ بھی کام نہیں آنا ہمارے، مطلب ہمارا وہ جگہ ہی نکل جانی ہے. دیٹ ول بی اے ڈیڈ اینڈ، کہ پھر ہمارے پاس نہ معافی کا ٹائم ہوگا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. تو یہ، اور دنیا میں بھی اگر ہم یہ سب کام جاری رکھیں گے اسی طرح اللہ کی ناپسند کے کام اور سرکشی اور تکذیب اور شرک اور فساد اور فسق، سرئی نافرمانیاں جس طرح انہوں نے کی تھی، اور دلی طور پہ ناشکری، ناقدری، نعمتوں کی ناقدری ہو گئی کہ ہم نے جب انہیں قدر نہیں جانی، تو ہم یہ سب کچھ پریکٹیکلی کرتے ہیں زندگی میں. تو اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی جو ہے، عذاب، ہمیں پکڑ ہوتی ہے سخت. تو جہاں پہ کہا کہ انتہائی اگر ہم اس پہ پرسسٹنٹ رہیں تو پھر ذلت اور محتاجی ہی مسلط ہو جاتی. اور آیات وائز جو ہے سیکنڈلی یہ جو اینڈ کرا ہے یہی کنکلوژن ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، اور الحمدللہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، مگر اس ایمان کو پختہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایمان ہونا اور اس کا پختہ ہونا کہ وہ نہ ڈگمگائے، اور مشکل سے مشکل حالات میں ایمان پہ ہم کھڑے رہیں. اور جس طرح ایک دفعہ آئی ہوپ میں مینشن کر سکتی ہوں، میری پردادی ایک دفعہ کہہ رہی تھیں کہ انڈیپینڈنس کے دوران میں ان کے بیٹے جو ہیں وہ وار میں چلے گئے، دوسرا بیٹا انتہائی بیمار، تو دعا ان کی تھی کہ اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھیں، کہ جب آزمائش آتی ہے تو ایمان بھی ہمارے ڈگمگاتے ہیں. اور تیسری بات رہ جاتی ہے نیک عمل، صالح عمل. تو بس یہی فوکس، ایمان کو پختہ رکھنا کیسے، اور نیک عمل پہ کیسے ٹکے رہنا. تو بس یہی بانڈ ہی مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے جو ہمیں نیک اعمال پہ کھڑا رکھے گا. اور یہ جو ان کی ہے ہر حال میں مشکل ترین، اگر آیات وائز بھی میں کر دوں ساتھ میں، جی مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپیرنٹلی ہمیں لگے بھی کہ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، جس طرح یہ عنایت بھی کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ اور آزمائش بھی کیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ
नरम गुदाज दिल करने को शायद बनी इसराइल पे भी वो जो सख्तियां आई थी फिरौन की तरफ से, और ईमान को कबूल करने के लिए अहले मक्का के लिए भी जब सख्तियों से गुजरे और बहुत पिसा हुआ तबका ही पहले ईमान लाता है। तो हमारी जिंदगी में भी जब मुश्किलात आती हैं तो इन अ वे वो हमारे ईमान पुख्ता करने के लिए अगर हों तो बहुत अच्छा है। तो मुझे या हमें ये सोच रखनी है कि हमने मुश्किल में भी अल्लाह से जुड़े रहना, और ईमान को कैसे हमने बचा के रखना है, और उसी से दुआएं करनी है, उसी से राब्ता रखना है, उसी से हर चीज़ हाजत उसी से मांगनी है, और ये यकीन रखना है कि साले फिरौन निकले और फंस गए और आगे डेड एंड लग रहा था तो अल्लाह मुजज़ाना तरीके से हमें निकाल देंगे। अल्लाह कादिर मुतलक हैं, तो उसके हाथ में कोई चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल से मुश्किल हालात से अपनी ज़ात के हवाले से फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ईमान भी डगमगाते हैं, नीचे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें पकड़ के, हाथ पकड़ के जैसे उन्हें बचाया था हमें भी बचा देंगे। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने शिर्क भी माफ़ कर दिया, जो अल्लाह ताला कहते हैं सबसे बड़ा नापसंदीदा गुनाह है, और फिर बिल्कुल ही वाइप ऑफ कर दिया। उसमें मैं पढ़ी थी, अफ़्व का मतलब है कि उसका ट्रेस भी नहीं, माफ़ी भी अल्लाह ताला ऐसी दे देते हैं कि बिल्कुल वाइप ऑफ ही हो जाए गुनाह के असरात भी। और इसके बाद आप जब ये हमें किताब और फुरकान मिली हुई है माशाल्लाह, तो हमने उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारने की कोशिश करनी है मैंने, कि जो भी क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ आती हैं, तो सेफ साइड पे रहना मुझे लगता है बेहतर है। अपनी ज़ात के हवाले से कि हमें चॉइसेस भी मिलें लाइटर साइड पे, तो क्योंकि इतना अगर आखिरत का हमें अल्लाह के आगे जवाबदेही का हमें एहसास होगा तो हम सेफ साइड पे, आई वुड प्रेफर कि मुझे कोई लैटिट्यूड मिल भी रहा है, डिफरेंट उलमा के तरफ से डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो आई हैव टू बी ऑन अ सेफर साइड। और बाकी ये कि जब हमसे गुनाह हो, कोई गलती हो, किसी को हर्ट करें, चाहे छोटी से छोटी बात, सबसे ज़्यादा मुझे फ़ील होता है जब हम पर्सनली किसी की ज़ात को हर्ट करते हैं या तकलीफ़ हमसे पहुँचती है, तो वो शायद रिवर्सिबल नहीं होता। तो उसमें हम जो है वो कफ़ारा भी दें, पर्सनली भी अपने आप को, वही वाली बात, ह्यूमिलिटी होगी तो माफ़ी भी माँगेंगे। माफ़ी का मतलब है दिल ही रखना है, उसको कॉम्पेंसेट करना है और उसको देखना है, राज़ी अगले बंदे को करना है, और कफ़ारा देना किसी तरह से, कोई भी चीज़ जो तो तयशुदा है वो तो हैं, और बाकी हम दे सकते हैं कुछ भी, पैसे वग़ैरह सदका दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, ऑनगोइंग भी कर सकते हैं। और बाकी जो है ये तकज़ीब और ईमान की कमज़ोरी के हम मानेंगे ही नहीं, तो अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि हम अकड़ जाएँ और हम ज़हन अपने खुले ना रखें और अल्लाह के अहकामात के आगे इस तरह की कोई बात हो। एंड फिर जो हमारी मेहरबानियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं उसकी हम कदर नहीं करते। इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने साया दिया और मन्नो सलवा दिया, इस कदर बेहतरीन मेहमान नवाज़ी थी सहरा में, तो बाज़ औक़ात जिस तरह इन्होंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड और हल्का लिया। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी आसानियाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो पर्सनली मैंने भी कभी एक आध दफ़ा दुआ ऐसी की और मैंने कहा ये तो बहुत, मैं हैरान हूँ कि इसके साथ, इस चीज़ के पूरे होने के साथ, इसके साथ जो कुछ आया है वो वाज़ नॉट रियली नीडेड और वाज़ नॉट वेरी प्लेज़ेंट। तो ये चीज़ जो हम कमतर चीज़ दुआ करते हैं, दुआ कर लेते हैं, तो हमें बस बेहतरी माँगनी चाहिए अल्लाह से। कि अगर ये कोई ज़रूरत है भी हमें किसी तरह की, तो फिर हमें बेहतरी है, बेहतर है तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करें। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हमारे हक़ में क्या बेहतर है। और जिस भी स्टेटस या सिचुएशन में अपैरेंटली
ہم ہیں تو بس اسی کی قدر کریں، شکر گزاری کریں. تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ. میرے دل میں تو یوں ہی ہے کہ وہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت جانا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس وقت مجھے کس حال میں ہونا ہے، اور اس حال میں جو رکھا ہوا ہے وہی بہترین ہے. وہی، چاہے وہ میری آزمائش ہے، چاہے وہ اس اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے. تو اس میں ہم راضی رہے ہیں تو بس آئی فیل دیٹس دا بیسٹ. اور اللہ ہمارا دل راضی رکھے، میرا دل راضی رکھے، اور میری ایمان قائم رکھے. اور باقی یہ کہ یہ جو سجدہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں ہم کہتے تو ہیں کریں گے صاحب و نیک عمل کریں گے، لیکن جب ہم کرنا کا کبھی وقت آتا ہے تو ایٹ ٹائمز بہت نیچے جھکنا پڑتا ہے. ہیوملٹی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم وہ مان سکیں. اور انہوں نے سجدہ داخل ہوتے ہوئے جو سجدہ کرنے سے راز کیا اور بلکہ اس کا مذاق بنایا، تکذیب کی. تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہے. لیکن جب یہ ایگو اور یہ آئے تکذیب دل میں بھی نہیں کبھی آئے، اللہ سے دعا ہی ہے. اور لیکن اس کو کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا یہی کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے، آخرت میں اللہ کے آگے جانا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے. دیٹس دا مین تھنگ کہ بس ہیوملٹی، مطلب ایگو بہت زیادہ آپ کو خراب کرتی ہے کہ بھئی نہیں انسان کر سکتا بہت سی چیزیں. تو اس کو اصل میں دیکھنا، ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ پارٹ. اور باقی یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بانٹ دی ہوئی ہے سب کو، یہ جو سب کے اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بانٹ ہے. جو یہ ان کو دیے تھے گھاٹ 12 قبیلوں کو 12. تو میرا نہیں خیال کہ اپنی اپنی بانٹ پہ انسان خوش رہے. میں خوش رہوں، اور جو کچھ میرے حق میں ہے دوسروں پہ نظر نہ ڈالیں. فساد کی وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا کہ فساد نہ کرو. تو اپنی اپنی بانٹ دے دی ہے، تو ڈونٹ اوور اسٹیپ ایچ ادرز رائٹ. تو وہ جو اوور اسٹیپنگ ہے اس کا دھیان ہمیں رکھنا ہے، کہ مجھے رکھنا ہے کہ بس اپنی بانٹ میں ہم خوش رہیں اور دوسروں کی بانٹ میں اوور اسٹیپنگ نہ کریں، ان کی انڈیپینڈنس پہ، ان کے معاملات میں، چاہے وہ گھریلو ہوں، سوشل ہوں، رشتہ داریوں کے ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں. اپنا کھاؤ پیو ہے نا، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. اللہ نے جو دے دیا ہے، جو بانٹ مل گئی ہے، جس کے حصے جو آ گیا ہے وہ رہے، اور فساد سے بچتا رہے. اور یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈونٹ انٹرفیئر، انڈیو انٹرفیئرنس اگر ہم نہ کریں تو اللہ کو پسند ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ پہلی بات ہوگی کہ جو کم تر چیزوں کی ہم دعا کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کم تر ہے، اس سے بہتر اپنی طرف سے مانگتے ہیں، مگر وہ کم تر ہوتی ہیں. وہ اللہ کی، ہمیں خود بھی ریئلائز زندگی میں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہی کہ الٹیمیٹلی وہی نیک عمل ہیں. اور اگر ہم زندگی میں اور آخرت میں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خوف اور غم جو ہے زندگی میں بھی لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں آخرت سے، لیکن آئی ڈونٹ نو، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے زندگی میں بھی خوف اور غم غائب ہو جاتا ہے اگر ہم کامل یقین اللہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ ساتھ میں ہم اس کی مطابقت چلتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے پورے عمل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب if we are not worried about past and we don't have anxiety about future، جب ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. I don't know، یہ میرا پرسنل ہے کہ جب ایمان کی حالت ایسی ہوتی ہے تو جی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جی. تو علماء کہتے ہیں یہ جنت کے بارے میں کچھ، لیکن مجھے زندگی میں بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ایمان ہمارا تگڑا ہوتا ہے، تو بالکل پرانا غم غائب ہوتا ہے اور فیوچر کی انگزائٹی نہیں ہوتی. کئی لوگ اس کو صاحب حال بھی کہتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، یہ میں اپنا پرسنل بتا دیا آپ کو فیلنگ. رائٹ اینڈ رانگ آئی ایم ناٹ شیور.
about anything. राइट, राइट। ठीक जी। हो गई जी कंप्लीट बात? जी थैंक यू जी। थैंक यू। आपने भी काइंडली करना ये आइंदा कि इसको आगे रेफरेंस लिख लें कि ये मैंने इससे डिराइव किया, और प्रेफरेबली आइडियली ये जो है ना सारी एक्सरसाइज, ऑल ऑफ यू, अगर आप ये लिख के लाया करें तो, और सिर्फ पढ़ दिया करें, वरना उसमें बात जो है वो टेक्स्ट से जुड़ी रहेगी, ये आपको मौका मिल जाएगा। आई वॉन्ट दिस टू बी टोटली रिलेटेड टू द टेक्स्ट, ये ज़रूर ये रखना है जी, कोशिश करनी है इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज तो मैंने बिकॉज़ आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए अगर ये हम कंटिन्यू करेंगे देन आई कैन गो ओवर ऑल फ्रॉम 46 टू 72 all the paragraphs and then make again revise it and then write properly. आज का तो as I said I attempted but I don't think it was really very good. इट वाज नॉट, मुझे इसके रिलेशनशिप समझ में नहीं आए। आपने जो कुछ लिखा है ना, वो आयत नंबर 47 से 62 तक समझ में नहीं आया किस चीज़ के बारे में लिखा है। आप इसको छोड़ दें, आप आप इसको तो सही लिख कह रहे हैं। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। यू डोंट हैव टू रीडू इट, वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अलबत्ता आप पिछले सेशन सुन के, लोगों की भी बात सुन के, तो अपने पास नोट्स पूरे कर लें, ताकि कम से कम आपके पास रेफरेंसेस ठीक हों। यू डोंट हैव टू रीडू देम हियर। No, I guess I'm just tired and I wasn't really It's okay, it's okay. concentrating. Yeah, we all It make should have been mistakes. No done problem. properly. No problem. Okay, ठीक जी, thank you. you're welcome. अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मुझे मेरे एक क्वेश्चन करना था। तो सर अब मुझे बता दें आप स्टेप 5, या तो आप मैं शेयर स्टेप करें 5 उसके अपना बाद शेयर कर करूँ? लेता हूँ, और फिर आप ठीक है, क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा। ठीक है ठीक सर। है जी। अच्छा जी, ये स्टेप 5 है जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 47 to 62। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी हिदायत के मामले में बाकी दुनिया वालों पर तरजीह दी थी। इस तरजीह के मानी ये नहीं है कि बनी इसराइल के लिए आखिरत में कामयाबी का मेयार बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। आखिरत में सिवाय इंसान के अपने अमल के और कोई चीज़ इंसान को बचा नहीं सकेगी। इस दुनिया में खुदा की तरफ से अगर किसी कौम या फ़र्द पर कोई खुसूसी इनायत होती है तो उस पर ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अल्लाह ताला जब अपनी किताब नाजिल फरमाते हैं तो इसीलिए नाजिल फरमाते हैं कि लोग उसी को सही और गलत में इम्तियाज़ की कसौटी बनाएं। अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है कि इंसान अपने तसव्वुरात से अल्लाह की सूरत गरी करके उसको किसी भी तरह से खुदाई का दर्जा दे। खुदा के रसूल को मानने को अपने मनपसंद मुतालबात से मशरूत करे। खुदा की हिदायत के बारे में गैर संजीदा रवैया इख्तियार करते हुए उनमें अपनी तरफ से तब्दीली करे। खुदा की नेमतों पर नाशुक्री करे और कनात पसंदी इख्तियार न करे। नाशुक्री का रवैया फसाद अंगेज़ी तक ले जा सकता है। खुदा की नेमतों की नाकदरी अपने आप पर जुल्म करना है। जानते बूझते खुदा की नाफरमानी और उसकी हदूद से तजावुज़ इंसान को खुदा के गज़ब का मुस्तहिक बना देता है। बिलखुसूस बनी इस्माइल और बिलअमूम सब मुसलमानों को उन तमाम गलतियों से बचना चाहिए जो बनी इसराइल ने की, जिनका ज़िक्र इन आयात में हुआ है। आखिरत में कामयाबी के लिए खुदा पर और आखिरत पर सच्चा ईमान और अमल साले ज़रूरी है। किसी क्रो या कौम से वाबस्तगी या बुज़ुर्गों से निस्बत इंसान के कुछ काम ना आएगी। ये है जी। और मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि ये जो लेसन्स डिराइव कर रहा हूँ इनके आगे ये भी लिख दूँ कि कौन सी वर्स है, सो दैट आप भी इसको डिटर्मिन कर सकें और मेरे लिए भी रेफरेंस रहे। और आप भी प्लीज़ आइंदा इस तरह कीजिएगा ज़रूर कि ये मैंने कौन सी आयत से निकाला। ये मैंने इसका इंग्लिश का जो तर्जुमा है वो भी सामने रखती है आपके। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट, दिस इज़ जस्ट
for the benefit of those who find it difficult to read Urdu. ٹھیک ہے جی، یہ سب آ گیا سامنے. اب ریکارڈنگ میں آپ کو آرام سے مل بھی جائے گا دیکھنے کے لیے. جی اب کوئی سوالات ہیں تو بتائیے، اس پر کوئی سوالات ہیں تو وہی بتائیے. میں نے کیا چیز جو نکالی ہے جس کو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کہ یہ کیسے نکالی ہے، تو یو موسٹ ویلکم. اور ایک پوائنٹ جو میں نے گزارش کی تھی جو میں بالکل مس کر گیا، وہ یہ کہ اپنے ماضی پر غور کر کے تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے انسان کو کہ کیا کیا مشکلیں آئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسی شان سے نکال دیا. جی اینی کویسچن؟ جی ایک موئی صاحب کامنٹ ہے، اینڈ کریکٹ می پلیز اگر میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے تو. یہ جو 5 اسٹیپس کا ہمارا پروسیس ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک تو جنرلی ہم آج تک قرآن پڑھتے آئے ہیں، جنرلی جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم شاید انسپریشن کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ تو میں قرآن کہیں سے بھی کھول لوں تو ایک ہی میسج ملتا ہے. یہ خوبصورتی ہے اس کی. یہاں جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ہم اکیڈیمکلی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جتنے بھی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک شیئر کی سارے ساتھیوں نے بہت خوبصورت تھی، زیادہ تر اس میں سے ماشاء اللہ آلموسٹ ساری کی ساری بلکہ بہت خوبصورت تھی. لیکن کچھ جگہ پہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمان ہیں اور جذبے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، محبت سے، تو وہ لگتا ہے کہ سوچ ٹریگر ہوتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے، پھر وہ پوری زندگی کا اور پورے دین کا احاطہ کر لیتی. میری فیلنگ یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم جس اسپرٹ سے یا جس آبجیکٹو سے ان ایکسرسائزز میں پڑھ رہے ہیں قرآن، شاید وہ اس سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے. ابھی تو آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اب اس ڈسٹریکشن کو، میں ڈسٹریکشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بٹ نیگیٹولی نہیں، پازیٹیولی، کہ ہم نے اپنے آپ کو فوکس ڈسپلن کرنا ہے کہ ہم، جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ ہم آیات سے جڑ کے رہیں. جی یہ بڑا تو کیا ضروری ہے یہ جی. فیلنگ ٹھیک ہے میری؟ میرا خیال ہے جی، اور اس میں اٹ ول بینیفٹ کہ اگر آپ اپنے 5 اسٹیپس جو ہے نا، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4، اسٹیپ 5، ان کو اگر ایک ترتیب سے کریں گے تو آسان رہے گا. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس میں سے کوئی ایسا لیسن مت ڈرائیو کریں کہ جو نہیں نکلتا، ان آیتوں سے نہیں نکلتا. نمبر 1، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہونا. ایک بات تو یہ کلیئر رکھیں، وہ سلیکٹڈ قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور یہ موقع آ گیا ہے کہ جدھر ان کے بارے میں ایک فیصلہ ہونے لگا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ سے ان کو کچھ بتا رہا ہے. دیٹ ڈز ناٹ اپلائی ٹو می. لیکن کچھ پرنسپلز ہیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہ مت کرنا، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں جس میں سے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ان آیات سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے. بنی اسرائیل کو کتاب دی اور یہ کہا کہ میں نے تمہیں حق و باطل کے معاملے میں معیار دے دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کتاب نازل کی، یہ دوسری جگہ بالکل واضح بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں، باقی کوئی چیز بھی جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں جو لیسنز بنیں گی. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ جو قانون ہے وہ میرے لیے لیسن نہیں ہے، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ہے. یعنی وہ میرے لیے انفارمیشن ہے، اور وہ اگر آپ غور کریں گے تو وہ انفارمیشن میرے ایمان میں اضافہ کرے گی. یعنی جب ہے نا جو دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ جس طرح سے چلا رہے ہیں، اس میں عدل و انصاف ڈیفرڈ ہے. یہ ایسپیکٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ڈیفرڈ ہے، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے معاملے میں کس طرح سے وہ ایکٹیو ہوا ہے. یہ چیز سمجھ میں آئے گی. یعنی یہ انفارمیشن میرے ایمان میں افزونی کا باعث بنتی ہے. یہ انفارمیشن ہے میرے لیے، عمل اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں کچھ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے، اس میں میرے لیے عملاً کچھ نہیں ہے. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جسٹس جو ڈیفرڈ رہتی ہے عام حالات میں، وہ رسولوں کے بعد اور ان دونوں قوموں کی تعیناتی کے بعد خلافت پہ، یعنی ان دونوں قوموں کو جب امامت کے منصب پر فائز کیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، وہ پڑھنے کے لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ اس میں
جاوید صاحب نے اپنی تفسیر میں تورات کے کچھ حوالے بھی نقل کر دیے ہیں. میں بھی اپنی ٹرانسلیشن شیئر کر دوں گا کسی وقت. میں نے بھی اس میں ڈال دی ہیں، اس میں کچھ ڈیٹیلز بھی ڈال دی ہیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ صرف اس کو تلاش کر لیں، اس سے آپ کو بہت کچھ انفارمیشن ملے گی. دیٹ ول ریئلی انلائٹن یو. تو یہ ہے آیات سے جڑ کر چلنا، یعنی اسٹیپ 1 ایڈریسیز کون ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ ہم نے پوری آیتوں کو دیکھ کے تو خلاصہ کر دیا ایک جملے میں، ایک ہیڈنگ بنا دی ہے کہ یہ کیا پہ کیا بات ہو رہی ہے. نمبر 3 ہم نے ایڈریسیز کو کیا کہا گیا ہے یہ بتا، ایڈریسیز بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا ہے. نمبر 4 ان آیتوں کا خلاصہ کر دیا ہے. اور نمبر 5 یہ کہ میرے لیے کیا لیسن ہے. ہو سکتا ہے آپ ان ساری آیتوں کو پڑھ کے یہ کہیں کہ ان میں میرے لیے لیسن کوئی نہیں ہے، صرف انفارمیشن ہے. دیٹ از فائن. لیکن کچھ چیزیں بتائی ہیں نا، مثال کے طور پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں کوئی کسی قوم کو اور اس کے اوپر مانگتی ہے تو ایک قناعت کی کمی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. وہ بہت بہت اپریشیٹو نہیں ہے یہ بات. یعنی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ قناعت اللہ کو پسند ہے کہ کچھ چیزیں انفر ہوتی ہیں. انفرنسز تو ہوں گی، قانون میرے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل نے شرک کیا تو اب ان کے تو سزا کے طور پر لوگوں کو مروا دیا شرک کرنے والوں کو، اب باقی دنیا پہ بھی یہ قانون اپلائی ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، اس دنیا میں یہ قانون نہیں اپلائی ہوگا. اس چیز کو سمجھنا ہے بڑی کلیئرلی، اسی لیے یہ 5 سٹیپس رکھے ہوئے ہیں. تھینک یو فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ جی، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا جب آپ اس کو لکھ کے لائیں گے نا. when you bring it in writing and just read it out, you don't need to go into too many details for that. جی تھینک یو، جزاک اللہ. ایبسلیوٹلی. یہ تو پرسنل ایکسپیرینس بھی تھا کہ میں کبھی لکھ کے بیٹھتا ہوں تو وہ بڑا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور فوکس ہو جاتا ہے. پریسائز ہو جاتا ہے. جس دن میں اپنی ذہانت کو اتنا اوور ایسٹیمیٹ کر لیتا ہوں کہ میں اسپونٹینیسلی کر لوں گا تو میں کھو ہی جاتا ہوں. بالکل جی، جی پریسیجن ہو مشابہ جاتی ہے آپ اس میں. انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بس ایک بات کہنی تھی کہ ایک تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب بھی کلاس شروع ہوگی تو آپ ترجمہ ایک دفعہ ریپیٹ کیا کریں گے ہر رائٹ دفعہ. رائٹ. آپ مجھے لگتا ہے لیٹ آئی ہیں آج، آج میں لیٹ آئی ہوں. تو آئندہ ٹائم پہ آ کے ذرا مجھے روک دیا کریں. یہاں پر دیکھیں، میں اس چیز کا اس کلاس میں یہ بات یاد رکھیے گا، ہرگز اس چیز کا قائل نہیں ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا حفظ مراتب. I have no intentions of, I am not a teacher, I am just a participant. ٹھیک ہے جی. اور participant whose video is being recorded, take it that way. اور باقی لوگوں کی صرف آواز آ رہی ہے. تو آپ نے اس کو یوں نہیں سمجھنا کہ اس میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. اس کو کریکٹ کر دیں، بالکل کریکٹ کر دیں. یہ اس کے کسٹوڈین بنے ہم سب، اور کوئی میری طرف سے غلطی ہو تو اس کو بھی کریکٹ مطلب بتائیں کہ یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اکیلے تنہائی میں بتا دیں اگر آپ کو مشکل لگتا ہے ادھر بتانا. ویسے ضرور بتائیں مجھے. جب کسی نے بتایا تو میں دل سے دعا نکلتی ہے جی، دل سے دعا نکلتی ہے آنیسٹلی. جی. اور کیونکہ دیٹ سر از دوسرا میں مائی. ایک یہ ترجمے کا ذہن میں آیا تھا کہ وہ بھی بڑا افیکٹ کر رہا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے نا شروع میں تو. اور دوسرا یہ جو ہم ریفلیکشن والی چیز کر رہے ہیں، اس کو ہم کہیں اور کسی اسٹیپ میں شروع میں کر سکتے ہیں تاکہ جب تک ہم اس کو پڑھتے رہیں تو ہم اتنے ٹائم پیریڈ میں اپنے اوپر وہ ریفلیکٹ کر کے اپنے اوپر وہ کوالٹیز لانے کی بھی کوشش کریں. کیونکہ ہم یہ اینڈ پہ کرتے ہیں تو پھر ہم اگلی میں چلے جاتے ہیں. مجھے مطلب میں اپنا بتا رہی ہوں پرسنل ایکسپیرینس کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ریفلیکشن یا ہمیں اس میں سے لیسن ڈرائیو کا وہ پھر کہیں بیچ میں رہ جاتے ہیں اور مطلب میں آگے چلی جاتی ہوں. تو اصل میں کہیں اس آپ کو سے کہیں عرض کرتا ہوں اس میں وجہ کیا ہے، اس کو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یعنی یہ جو بات ہے نا کہ یہ اس میں آیات کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کو ان کی ہسٹری سے یہ بتایا گیا کہ وہ ایک سلیکٹڈ نیشن تھے، اور ان سے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی الگ معیار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو جب وہ دے سلپٹ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی کی ہے، سزا بھی دی ہے. یہ باتیں آپ نے پہلے سمجھ لی کہ آیات میں اصل میں کیا بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اپنے لیے لیسنز ڈرائیو کریں. یہ اصل میں نیچرل پروسیس ہے اس کے بعد کا. یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ سورہ احزاب آپ پڑھیں گے نا،
تو سورہ احزاب ساری کی ساری اصل میں ٹوٹلی اس وقت کے ماحول سے ریلیٹڈ ہے، ٹوٹلی، یعنی اس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا اس کو، لیکن اس کے اندر بعض چیزیں ہیں جو میرے تک بھی پہنچتی ہیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اگر اللہ کا قانون ہے تو یہ مجھ تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس کے اندر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سارے بالکل اسپیسیفک ہیں حالات سے، بالکل ہی اسپیسیفک ہیں. اور جب تک کہ پہلے آپ ان کو دیکھیں گے نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے اور اپنے اوپر اپلائی کر دیں گے. دیٹ از ناٹ دا وے اٹ از سپوز ٹو بی. قرآن مجید میں سے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی پسند ہے یا اس وقت کا تقاضا ہے. اگر اللہ کی پسند ہے تو اس کا طریقہ وہاں پہ واضح ہونا چاہیے نا، سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس طرح سے آ رہا ہے. وہ حالات کے اندر رہ کر اس طرح سے بتایا جائے کہ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ تم جو ہو، جو منافقین کی چالیں ہیں اس میں جو پیغمبر کے گھر جو ہیں وہ خاص طور پر نشانہ بن رہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو یہ فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر غلطی کرو گی تو تمہارا گناہ دگنا ہو جائے گا، اور تم اگر اچھا کام کرو گی تمہارا اجر بھی دگنا ہو جائے گا. یہ کیا ہم عام آدمی کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب اس کے تحت اگر کچھ قوانین بیان ہوئے ہیں تو وہ میرے تک نہیں آئیں گے، میری بیوی تک بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں احکام. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے، اپنے لیے کیا ڈرائیو کریں گے یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکے گا. دیٹ از وائی وی ٹیک اٹ ان دا لاسٹ اسٹیپ. صحیح. ٹھیک ہے سمجھ آ سر. گئی جی؟ جی جی ٹھیک ہے سر. صحیح لیکن یہ کہہ رہے آپ ہیں نے نوٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے رہنا ہے کہ یہ میں نے اس آیت سے نکالا تھا. اور ایک اور چیز میں بہت زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں جی سبھی کو. یہ دیکھیے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا موقع ہے، وی ہیو ہول ویک، ہم ایک ہفتے بعد ملتے ہیں. آپ صرف اس پہ نہ غور کیا کریں کہ اگلے سٹیپس کیا ہیں. آپ ایک دفعہ سورہ بقرہ کو کوشش کریں کہ پورے ہفتے میں جتنی پڑھ لی ہے نا اتنی ریویو بھی کر لیا کریں، ترجمہ ہی صرف ریویو کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی چیزیں اس میں زیادہ انسائٹفل ہو جائیں. اس کو تو جتنا زیادہ پڑھیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا تو موقع سمجھ لیں کہ ایک ٹائم طے کر لیے 15 منٹ کا، 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، جس میں آپ نے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک. جدھر تک پڑھ لیا ادھر تک پھر سے پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا چیز ریویو ہوتی ہے. سم تھنگ نیڈس ٹو بی ریوائزڈ، وہ کر لیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ قرآن سے ہمارا تعلق پیدا ہو. یعنی یہاں پر اس سیشن میں the reason that I just want to be a participant is that I am not interested کہ آپ میری رائے جانیں یا نہ جانیں. میرا انٹرسٹ صرف اس سے ہے کہ آپ کا قرآن مجید سے تعلق پیدا ہو. ٹوٹل انٹرسٹ یہ ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی. امبر آپ انمیوٹ کر لیجئے، ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے. سر یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ عرصے سے یہ جب سے اسپیشلی میں نے اسٹیپ 5 کرنا شروع کیا اور یہ تھوڑا سا قرآن سے انفر کرنا شروع کی چیزیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں نے اتنا کانشیس رہ کر زندگی کو نہیں گزارا، یا اس طرح سے میں نے کچھ چیزوں کو بالکل یعنی اگنور کیا ہوا تھا. تو اب اگر میں اس سٹیج پہ آ کر مطلب جیسے میں کانشیس ہو گئی ہوں اور وہ سارا کچھ ہوا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مطلب میرے مور دین ہاف میری زندگی تو گزر گئی ہے، تو اب جو تھوڑی زندگی رہ گئی ہے تو پیچھے والی جو ہے وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، یعنی جو میں نے غلطیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں. تو مجھے یہ مطلب میں پھنس گئی ہوں بہت بری طرح کہ میں تو مطلب بہت ساری چیزوں کو تو میں نے اگنور کیا ہوا تھا. میں اس اتنی کانشیس طریقے سے میں نے زندگی تو نہیں گزاری ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس موقع کا بھرپور شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے، اور یہ موقع جو ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. یعنی اگر یہ موقع نہ آتا اور اسی سٹیٹ میں میری اور آپ کی جان نکل جاتی تو نکل جاتی، خدا کا فیصلہ آ جاتا.
اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ ہم پر یہ دن بھی آ گیا کہ ہم اس اور اللہ کرے کہ ہم اس میں اگر کسی غلطی پر ہیں تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقم وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ بہت کیا کریں کہ ابھی بھی اگر کچھ غلطی ہے، انسان جو کچھ بھی اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق زیادہ کانشیسلی معاملہ کر رہا ہے، اس کو یہ توفیق مل گئی ہے، تو یہ کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہو گئی. یعنی نہ ملتی، نہیں ملی تھی نا. ایک ٹائم تھا کہ جو چیزیں پتہ تھی وہ بھی نہیں کرتے تھے، پتہ تو تھا، بہت کچھ چھپا ہوا تو نہیں تھا لیکن نہیں کرتے تھے. تو آج اگر کرنے کا موقع مل گیا تو یہ خدا کی توفیق سے ہے. اپنے آس پاس جو لوگوں کو ابھی نہیں ملا ان کے لیے بہت دعا کیا کریں کہ کیونکہ یہ میں نے کما کے نہیں حاصل کیا، یہ خدا کی طرف سے مل گیا ہے، ان کو بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دے، وہ بھی بچ جائیں. جی اللہ کرے ہم بچ آمین جائیں سر. سب سے پہلے اور پھر وہ بھی بچ جائیں. یعنی کیا کریں اس جی معاملے میں، سر یو ہیو ٹو آمین. بی ویری سیلفش. تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ جی. آپ آمین. سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. سر نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ 63 سے جی وی ول بی اسٹارٹنگ فرام 63 ٹو 74 جی، 63 ٹو 74. ٹاپک وہی چل رہا ہے، صرف تھوڑا تھوڑا سا شفٹ آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے نا، اس میں اب شریعت ملنے کے بعد کے واقعات ہیں کچھ. یعنی اس میں صرف ایک بات ہوئی، ایک ہی بات ہوئی کہ تمہیں کتاب نازل کی، فرقان نازل کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب اس کے بعد، اس کو ملنے کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ، اس کے بھی 2-3 واقعات بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری ون. السلام علیکم. خدا حافظ.